اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی دنوں سے لوگ چاہ رہے ہیں کہ مینجمنٹ کمیٹی کی طرف سے لے آؤٹ پلان کے اوپر رسپانس آئے، تو انفارم کرنا یہ ضروری تھا کہ جب سوسائٹی نے چارج لیا جنوری 2023 میں، تو اس کا لے آؤٹ پلان اکلوتا ہے لے آؤٹ پلان ایک ہی LOP جو 2011 میں ہوا تھا FECHS جناح گارڈن فیز 1 کا، وہ 17 میں وڈرا ہو چکا تھا۔ مطلب مینجمنٹ کمیٹی نے جب چارج کیا تو کسی بھی پروجیکٹ کا ہمارا LOP نہیں تھا۔ جناح گارڈن فیز 1 کی ایکسٹینشن کا LOP اسی ٹینیور میں مکمل کرا کے اس کو کلیئر کروایا گیا۔ جناح گارڈن فیز 1 کا LOP ایکسٹینشن کا کرایا گیا، پھر جناح گارڈن فیز 2 کا LOP ہوا، ابھی جناح گارڈن فیز 2 کا NOC ہوا۔ تو یہ 3 بڑی اچیومنٹ تھیں۔ جناح گارڈن فیز 1 کا جو اولڈ ایریا کا LOP کینسل ہے، اس کے تمام نقشے بحال کروائے گئے CDA سے۔ اس سے قبل یہ نقشے بند کر دیے گئے تھے، کنسٹرکشن بین ہو گئی تھی۔ تو جو اولڈ ایریا ہے اس کے نقشے جتنے بھی LOP اپرووڈ ایریا میں تھے وہ پاس ہونا شروع ہو گئے۔ CDA نے پراپر نقشے پاس کیے اولڈ ایریا کے بھی، جو LOP کینسل تھا اس ایریا کے بھی۔ اب ایشو بنتا ہے جہاں پارک اسکول کالجز میں یا مورٹگیج کا، تو مورٹگیج کی بھی خوشخبری انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک میں آپ کو مل جائے گی۔ مورٹگیج والا معاملہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ مکمل طور پہ حل ہو جائے گا۔ پچھلے 3 سالوں میں پورے اسلام آباد میں دیکھ لیں کہ سیریسلی اگر کام ہوا ہے LOP کے اوپر تو آپ کی مینجمنٹ کمیٹی نے کیا، جس نے 2 LOP اور 1 NOC کرایا۔ سب سے مشکل ترین کام جو سوسائٹی کا ہے نا، وہ سب سے مشکل کام وہ لے آؤٹ پلان کی اپروول ہی ہوتا ہے، کیونکہ زمین کی کمپیکشن مشکل ترین کام ہے۔ ان میں سب سے پہلے دیکھنا ضروری ہے کہ LOP نہ ہونے کی یا رکاوٹ آنے کی وجہ کیا بنتی ہے۔ پہلی وجہ وہ ہوتی ہے کہ آپ نے جو زمینیں خرید کی وہ ایک فیملی سے اگر خرید کر لیں، 8 بہن بھائی تھے تو 5 بھائیوں نے تو آ کے بیان دے دیے، 3 سسٹرز کے بیان نہیں ہو سکے۔ زمین کے آپ مالک ہیں، آج تک کلیم نہیں کیا، بھائیوں نے لکھ کے دے دیا کہ جی کوئی بھی کلیم نہیں کرے گا ہماری زمین کو، ہم آپ کو ساری زمین بیچتے ہیں۔ زمین بغیر ہمارے قبضے میں بھی ہے، سن 2000 سے لے کے آج تک ہمارے پاس وہ زمین جو ہے نا آج تک کسی نے کلیم بھی نہیں کی، لیکن اس کی اونرشپ چونکہ وہ ان بہنوں کے نام تھی اور وہ شادی ہو کر کے کوئی کسی ملک میں کہیں پر جا چکی ہیں، تو وہ انتقالات نہیں ہوتے۔ وہ کلیم تو نہیں کرتے لیکن انتقالات بھی ہمارے نام پر نہیں ہیں، جس کی وجہ سے وہ پارٹ آف LOP نہیں بن سکتی وہ زمین۔ LOP میں جب تک وہ زمین ہماری ملکیت ہمارے نام نہیں آئے گی وہ نہیں آئے گی۔ پھر بہت سی زمینیں ایسی ہیں جن کے سیلز ٹیکس، انکم ٹیکس، CVT، ایڈوانس ٹیکس وغیرہ پے نہیں تھے، ان میں بہت ساری ہم نے پیمنٹ کی، 17 کروڑ کے قریب ٹیکس بقایا تھے۔ جو زمینیں 98 سے لے کے 2017 تک پرچیز ہوئیں ان کے ٹیکسز بہت سارے بقایا تھے، اس میں سے بھی 12-13 کروڑ کا ٹیکسز مینجمنٹ کمیٹی نے پے کیے۔ پھر 200 کنال کے قریب جو اسکول کالج پارک کی جگہ تھی اس کا لائحہ عمل تھا کہ پہلے تو یہ تھا کہ آپ اسی جگہ پر اسکول کالج پارک بحال کریں۔ اب ہمارے پروجیکٹ کے معاملے میں یہ ممکن نہیں ہے کہ 70% جگہ پر تو بلڈنگز بن چکی ہیں اسکول کالجز اور پارک کی جگہ پر، تو اور دوسرا پلاٹ اتنے مہنگے ہیں کہ لوگ اب پلاٹ ختم کرنے کی طرف کبھی بھی الاؤ نہیں کریں گے کہ ان کے پلاٹ ختم کیے جائیں۔ تو اس کے لیے مختلف نیگوسیشن ہوئی۔ ابھی آپ کو اطلاع دیتے ہیں کہ تمام سوسائٹیوں نے مل کے ایک ICA تشکیل دی ہے، اسلام آباد کوآپریٹو الائنس، جس کے ہیڈ ہیں اللہ رکھت ناصر صاحب اور بلوچ صاحب ہیں اس کے سیکرٹری، اور آپ کی سوسائٹی کو نمائندگی جو ملی ہے میری صورت میں سینئر جوائنٹ سیکرٹری کی۔ تو ہم لگاتار اجلاس ہو رہے ہیں ان ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے کہ اس کے لیے متبادل جگہ کی ہمیں الاؤ کیا جائے۔ تو ابھی اس میں جو الحمدللہ CDA نے کافی کوآپریٹ کیا، CDA سے کوئی 4 سے 5 ہماری ICA کی میٹنگ ہو چکی ہیں۔ CDA نے کہا ہے کہ آپ قریب ترین جگہ، الٹرنیٹ جگہ انہیں امینٹیز کے لیے دے دیں، یا پھر جو ہے نا آپ اماؤنٹ جمع کرا دیں DC ریٹ کے اوپر CDA میں، تاکہ اس کو پروسیس کیا جا سکے۔ تو وے آؤٹ نکل رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، تو اس میں ڈیفینیٹلی اپروول ان کو بھی چاہیے ہوں گی، کیونکہ لا تو یہی ہے کہ جس گلی میں جس محلے کے اندر پہلے پارک تھا وہیں پر رہنا چاہیے، اور جہاں پر اسکول کی LOP میں شو کیا ہے وہاں سے چینج نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب چونکہ اتنے گمبھیر یہ مسائل ہیں کہ ان کو حل کرنے کے لیے CDA کی بھی باڈی کو پورا ایک پورا لا چینج کرنے کے لیے بیٹھنا پڑے گا، اور اسی طریقے سے سوسائٹیز بھی، کیونکہ اب جگہ وہاں اویلیبل نہیں ہے تو وہ مینیج نہیں کر پائیں گی۔ یہ ہماری سوسائٹی، سوان گارڈن، PWD، ایون تقریباً اسلام آباد کی سب سوسائٹیز میں ایشو ہے۔ ایک میرے خیال میں گلبرگ میں کافی بہتر حالات ہیں، باقی سب میں ہی امیونٹیز کے ایریا ڈسٹرب ہوئے ہیں، تو اسپیشلی پولیس فاؤنڈیشن۔ تو یہ سب لوگ ابھی اپنے اپنی چیزوں کو ریگولرائز کرنے کے لیے وے آؤٹ نکال رہے ہیں، لیکن ہمیں امید ہے کہ جو اب تک کی آخری پازیٹیو وے میٹنگ ہوئی ہماری اس میں CDA کی طرف سے بہت اچھا رسپانس تھا۔ CDA بھی چاہتا ہے کہ لوگوں کے مسائل حل ہوں۔ ابھی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ
یہ معاملات جلد ریزالو ہو جائیں گے۔ ہماری الحمدللہ اچیومنٹ یہ ہے کہ اسلام آباد پورے میں دیکھ لیں کہ کسی پروجیکٹ کے 2 LOP، کسی ایک پروجیکٹ نے 2 LOP 3 سال میں نہیں کرائے ہوئے۔